ملک ریاض آج بھی ان کو نیب کی طرف سے اشتہاری قرار دے دیا گیا. ملک ریاض کو, علی ریاض کو, شہزاد اکبر کو, جو فرا گوگی ہیں, ان سب کو. تو ملک ریاض کو کیا گرفتار بھی کیا جائے گا یا صرف باتوں کی حد تک رہے گا؟ جو بھی قانونی کارروائی ہوگی اس کا انصاف کے مطابق ہونی چاہیے. بالکل. میاں نواز شریف وہ منظر سے غائب کی وجہ کیا ہے؟ انہی کا بھائی وزیر اعظم ہے, ان کی بیٹی وزیر اعلیٰ ہے, وہ ان کو ایڈوائز کر رہے ہیں اور پارٹی کو وہ سنبھال رہے ہیں. تو نظر بھی آئیں گے آپ کو. ڈائیلاگ کے بغیر دنیا میں کبھی کوئی مسئلہ حل ہی نہیں ہوا. تو ہمارے یہاں انڈیا سے ہم نے جنگیں کی, پھر بھی ہمیں ٹیبل پہ بیٹھنا پڑا. تو اس کے علاوہ تو دنیا میں کوئی اور حل نکلا ہی نہیں ہے, یا ہے تو یہ بتا دیں. ان کو بیٹھنا پڑے گا سب کو. یہ جو ڈائیلاگ ہے نا, اس میں کسی پارٹی کی فتح اور کسی کی شکست نہیں ہے. یہ تو پاکستان کے 24 کروڑ لوگوں کی فتح ہے اگر ڈائیلاگ کامیاب ہو جائے. السلام علیکم ناظرین, معمر قذافی ایک مطلب پھر حاضر ہے نیا دور کے پلیٹ فارم سے. ناظرین, آج ہمارے بڑے ہی پیارے گیسٹ قیصر احمد شیخ صاحب جو فیڈرل منسٹر ہیں میری ٹائم کے, ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج ایک انصار عباسی صاحب انہوں نے ایک سٹوری کی ہے کہ جو میری ٹائم ہے اس میں کوئی لاس ہو رہا ہے 5,000 ارب کا. اس کے متعلق ہم قیصر احمد شیخ صاحب سے پوچھتے ہیں. سر, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں جو یہ سٹوری کی انصار عباسی صاحب؟ یہ سٹوری میں تو لاس نہیں ہے, اصل وہ بتایا ہے کہ پوٹینشل ہے. یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو یہ ٹاسک فورس نے اندازے لگائے ہیں نا کہ پاکستان میں اتنی پاسیبلٹی ہے کہ اگر ہم پورے اپنے ریسورسز استعمال کریں, اپنی پورٹوں کو ڈیولپ کریں, باہر کا ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ ہو, ہمارے اکوپمنٹ سکینر ٹھیک ہوں, ہماری اسیسمنٹ جو انڈر انوائسنگ, اوور انوائسنگ اور یہ ساری چیز ہو رہی ہے, اور جو ڈیجیٹائزیشن ہو جس کی طرف ہماری حکومت بڑھ رہی ہے, تو یہ بہتر ہو سکتا ہے. یہ بات ہے. اگر نقصان تو وہ ہوتا ہے نا, پہلے کبھی کوئی 77 سال میں کبھی فائدہ ہوا ہو اور اس سال نہ ہوا ہو تو نقصان ہو گیا. ایسا تو ہوا نہیں ہے. بلکہ پچھلے سالوں سے ہماری آمدن کے پورے جو میری ٹائم افیئرس کی بڑی ہے, اور 90 ارب روپے ہم نے فائدہ کیے ہیں, جبکہ پاکستان کے باقی تمام ادارے جو اسٹیٹ اون ادارے ہیں نا, انہوں نے 600 ارب روپے کا نقصان کیے ہیں, اور ہمارے اداروں نے 90 ارب روپے کا فائدہ کیا ہے. تو یہ لاسز کا مطلب ہے, وہ کہہ رہے کہ یہ تو ایسے ہی بات ہے جیسے میں کہتا ہوں کہ 1990 میں پاکستان کی اکانومی انڈیا کے چوتھا حصہ تھی. اب انڈیا نے ترقی کر لی, ہم نے نہیں کی. آج ان کی اکانومی 4,000 ٹریلین 4,000 ارب ڈالر ہو گئی ہے. آج کا چوتھا حصہ 1,000 ارب ڈالر بنتا ہے, لیکن ابھی ہمارا 370 ارب ڈالر ہے. تو 630 ارب ڈالر کا نقصان ہو گیا نا, جو اگر ہم نے انڈیا کی طرح 35 سال میں ترقی نہیں کی. تو وہ اس طرح اگر کیلکولیشن کریں تو جیسے یہ میں کہہ دوں اگر کہ ایف بی آر میں 6,000 ارب روپے کا, اور میں اکثر پروگراموں میں کہتا ہوں 6,000 ارب روپے کا پوٹینشیل ہے, وہاں پہ لیکیج ہو رہی ہے. اس میں انڈر انوائسنگ بھی ہے, اوور انوائسنگ بھی ہے, مس ڈکلیریشن بھی ہے. تو یہ ہمارے یہاں بھی ہے, اور ٹاسک فورس نے بڑا اچھا کہا ہے کہ اگر ہم پوری توجہ سے اور پوری کریں, ایفیشنسی سے کام کریں, اور جوائنٹ وینچرز ہمارے ہوں, اور ہماری پورٹوں کا پورا استعمال کیا جائے, تو یہ ہمیں بینیفٹ ہو سکتا ہے. لاسز تو وہ ہوتے ہیں کہ پہلے کبھی کوئی فائدہ ہو رہا ہو اور ابھی نہیں ہوا ہو. تو 77 سال میں ہر قسم کی حکومت آئی, تو کسی حکومت نے یہ تو پھر ہر سال کا نقصان ہے. بالکل بالکل. اچھا سر, ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ کوئی بندرگاہ دنیا کی سری فہرست میں نہیں. سر, کیا وجہ کیا ہے؟ چلیں آپ تو اب منسٹر بنے, اس کی کیا وجہ ہے کہ اس میں ابھی تک کوئی سر فہرست میں کیوں؟ یہ تو ہمارے تمام ادارے جو ہیں ان کو بہتر کام کرنا ہے. ہمارا کوئی ایئرپورٹ دنیا کی کسی لسٹ ایئرپورٹس میں نہیں ہے. ہمارے آپ یہ دیکھیں کہ کسی قسم کا کوئی یونیورسٹی ہماری ٹاپ یونیورسٹیوں میں نہیں ہے. اسی طرح ہماری بندرگاہ یہ جو آج 60 نمبر پہ کے پی ٹی ہے, یہ ایک سال پہلے 100 نمبر سے بھی اوپر تھی. اچھا, امپروو کی ہے, لیکن یہ پہلی 60 پورٹوں میں تو نہیں ہے. ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ بہترین ہو, امپروومنٹ ہو. اس میں تو بڑی خامیاں ہیں ہمارے سسٹم میں بہت. سر, آپ اس کے منسٹر ہیں, تو کیا انیشیٹو لیے آپ نے اس سال میں, اور آگے کیا انیشیٹو لینے جا رہے ہیں میری ٹائم منسٹری میں؟ میری ٹائم میں جیسے ٹاسک فورس نے کہا, صحیح کہا نا, کہ گنجائش ہے, ہر قسم کا پوٹینشیل ہے. دنیا کی جو ایوریج ہے نا اس وقت, پوری دنیا کی اگر ایوریج لے لیں تو ان کی قومی آمدنی میں 7% بلو اکانومی کا رول ہے. ہمارے ہاں وہ 7% کی بجائے 0.5% ہے. تو وہی جو ڈفرینس ہے انہوں نے نکالا ہے کہ اگر 7% ہوتا تو یہ ہم 20,000 زیادہ ہوتا. یہ بات ہے, یہ حقیقت ہے, کیونکہ دنیا کی ایوریج ہے
پوٹینشیل ہے 7%. اور یہ ہم جو حصہ جو کام کر رہے ہیں ہم سب سے زیادہ تو پرائم منسٹر صاحب کا ویژن ہے کہ ہم ڈیجیٹائزیشن میں جا رہے ہیں. ڈیجیٹائزیشن ہوگی تاکہ جو خامیاں ہیں اس کو کور کیا جائے. ہم سکینر اچھے لگا رہے ہیں. ہم دنیا کی بڑی بڑی کمپنیوں کو اپنی طرف راغب کر رہے ہیں کہ یہاں انویسٹمنٹ کریں, اور وہ اپنا جو دنیا میں باقی پورٹوں میں سسٹم ہے وہ ماڈرنائز سسٹم سے ہمارے یہاں آپریشن ہو پورٹوں پہ. بالکل سر, جس طرح کے جو بھی ملک ترقی کرتا ہے وہاں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہونا ضروری ہوتی ہے, اور اسی کے ساتھ معاشی سٹیبلٹی جڑی ہوئی ہے. کیا وجہ ہے کہ شہباز شریف بھی کہتے ہیں کہ مذاکرات ہم کریں گے, مذاکرات چلتے بھی ہیں, پھر وہ کبھی کامیاب کیوں نہیں ہو پاتے؟ کیا وجہ, آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ آج بھی دعوت دیے شہباز. میں یہ دیکھتا ہوں کہ پی ٹی آئی جو ہماری پارٹی, پہلے آپ دیکھیے نا, پاکستان مسلم لیگ اور پیپل پارٹی میں آپس میں ٹسل ہوتی تھی, دو پارٹیاں. ایک وقت آیا جب انہوں نے محسوس کیا کہ اس ٹسل سے ہم نقصان, ملک کا نقصان ہو رہا ہے, تو آپس میں بیٹھ کے انہوں نے چارٹر آف اکانومی اور چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیے. اب یہ 10 سال سے 1994 سے پی ٹی آئی صرف دھرنے کی اور احتجاج کی سیاست کر رہے ہیں. دیکھیے اس سے حاصل کچھ نہیں ہونا. ہم جب الیکشن لڑتے ہیں تو اپنے لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے بہتر تعلیم کریں گے, ہم آپ کے لیے روزگار کے مواقع دیں گے, آپ کی مہنگائی ہم کم کریں گے. وہاں تو یہ کہتے ہیں الیکشنوں میں, اور جب یہاں آ جاتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کے آوازیں کسنے شروع کر دیتے ہیں. تو جب سے یہ ہم نے شروع کیا ہے نا, پچھلے 35 سالوں سے جو ٹسل شروع کی ہے, اور ہمارے بارڈرز پہ بھی جو معاملات ہیں, مشکلات ہیں, تو اس وجہ سے ہماری ترقی نہیں ہو رہی. تو یہ پولیٹیکل جو سرٹینٹی بہت ضرورت ہے, پالیسیز میں بھی سرٹینٹی بہت ضرورت ہے. وہ تبھی ہو سکتی ہے کہ اگر مل جو کہ دیکھ, ہم سب الیکٹڈ لوگ ہیں, سب پاکستان کی ترقی چاہتے ہیں, سب چاہتے ہیں کہ لوگوں کا معیار زندگی بڑھے. وہ تبھی ہو سکتا ہے اگر ہم ایک پیج پہ آ جائیں. ہم پولیٹیشین کو تو دیکھیں نا, ہم دیکھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا رول اپنی جگہ پہ اہم ہوتا ہے, لیکن یہ جو سیاسی باتیں ہوتی ہیں نا, ڈائیلاگ کے بغیر دنیا میں کبھی کوئی مسئلہ حل ہی نہیں ہوا. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جہاں کروڑوں ایک دوسرے کے لوگ قتل ہو گئے اور مرگ میں ہو گئے, اس کے باوجود بھی بیٹھنا پڑا نا. پھر وہی مخالف قوتیں آپس میں بیٹھ گئی نا, تو ہمارے یہاں انڈیا سے ہم نے جنگیں کی, پھر بھی ہمیں ٹیبل پہ بیٹھنا پڑا. تو اس کے علاوہ تو دنیا میں کوئی اور حل نکلا ہی نہیں ہے, یا ہے تو یہ بتا دیں. ان کو بیٹھنا پڑے گا سب کو. تو بالکل, اور یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ آؤ بیٹھ کے مسئلے, چلو کچھ چیز ان کی ٹھیک ہوگی, کچھ ہماری ٹھیک ہوگی. لچک ہونی چاہیے دونوں طرف سے, دونوں دو قدم پیچھے ہٹ جائیں. آج کیبنٹ میٹنگ میں پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ 2018 کا الیکشن کیسے ہوا, 18 کا بھی الیکشن کی بات کر لیں اور 24 کے الیکشن کی بھی بات کر لیں. اس میں کیا بیٹھ کے کریں, ڈائیلاگ کریں. اب صرف ایک مخالفت صرف کوئی کرتے رہیں گے تو اس سے تو مسئلے حل نہیں ہوں گے. بیٹھ کے کہیں نہ کہیں سلجھانا بھی تو پڑے گا نا ملک کے لوگوں کے. یہ جو ڈائیلاگ ہے نا, اس میں کسی پارٹی کی فتح اور کسی کی شکست نہیں ہے, یہ تو پاکستان کے 24 کروڑ لوگوں کی فتح ہے اگر ڈائیلاگ کامیاب ہو جاتے ہیں. اچھا, وہ تو سر کہتے ہیں کہ ہمیں سزائیں دے دی جاتی ہیں, مذاکرات کا بات کرتے ہیں اور پھر سزائیں دے دیتے ہیں. اس بات پہ عمران خان کہتے ہیں, میں نے آپ سے کہا نا کہ کروڑوں بندے جہاں مر گئے تب تو مذاکرات ہو گئے. یہ چھوٹی چھوٹی بات پہ اگر ہے تو بیٹھ کے ہی حل ہوگا نا. یہ بیانوں سے تو نہیں ہوگا, یا ٹی وی پروگراموں سے تو نہیں ہوگا. بیٹھنا تو جب وہ بھی کروڑوں بندے مر گئے پھر بھی انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا نا بیٹھنا. تو یہ ایک چھوٹی بات ہمارا یہ کر دیا یا ہم کہیں وہ ہو گیا, تو اس طرح سے اس لڑائی سے باہر آنا پڑے گا ملک کی سٹیبلٹی کے لیے. کچھ نہ کوئی ڈیسیژنز کرنے پڑیں گے مشترکہ مفاد میں, لوگوں کے مفاد میں. سر یو ایس کا ڈیلیگیشن آیا, اس کو کیسے دیکھتے ہیں, کیا بات چیت ہوئی اور آگے کیا انیشیٹیوز پاکستان اور امریکہ کے درمیان میں ہونے جا رہے ہیں؟ امریکہ دنیا کی سب سے بڑی اکانومی ہے. پاکستان کے ساتھ اس کے برادرانہ تعلقات ہیں شروع سے, جب سے پاکستان بنا. پاکستان کو اس نے بڑا سپورٹ کی ہے, ہم نے امریکہ کو بہت سپورٹ کی ہے. دونوں ملکوں نے ایک دوسرے سے وہ جڑے ہوئے ہیں تعلقات. بالکل. تو یہ بڑا خوش آئند ہے کہ ان کی نئی حکومت آئی ہے اور ان کا ایک انویسٹمنٹ کا ڈیلیگیشن یہاں ہے. پاکستان میں اپرچونیٹیز ہیں,
تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ خوشائن بات ہے، پاکستان کے لیے ایک خوشحالی کا، خیر سگالی کا ہاتھ انہوں نے بڑھایا ہے۔ بالکل۔ اچھا سر، لاسٹ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ملک ریاض ہے، اس کو آج بھی ان کو نیب کی طرف سے اشتہاری قرار دے دیا گیا، ملک ریاض کو، علی ریاض کو، شہزاد اکبر کو، جو فرا گوگی ہیں، ان سب کو، تو ملک ریاض کو کیا گرفتار بھی کیا جائے گا؟ یہ صرف باتوں کی حد تک رہے گا؟ کیونکہ پچھلے جب بھی کارروائیاں ہوئی ہیں یہ باتوں کی حد تک ہیں، اصل حقیقت میں کچھ نہیں ہوا۔ کہ اس دفعہ کچھ ہوگا؟ دیکھیے، یہ کیونکہ عدلیہ کا معاملہ ہے، قانونی معاملات ہیں، جو بھی قانونی کارروائی ہوگی اس کا انصاف کے مطابق ہونی چاہیے، ہر ایک کے ساتھ اس کو انصاف ملنا چاہیے۔ بالکل۔ جو قانونی کارروائی ہے وہ تو ہوتی رہے گی، لیکن کسی لیے انتقامی کارروائی نہیں ہونی چاہیے، انصاف پہ مبنی قانون کے مطابق فیصلے ہونے چاہیے اور اس کے کارروائی ہونی چاہیے۔ بالکل سر، آپ منسٹر بھی ہیں، آپ کی پارٹی کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے میاں نواز شریف، وہ منظر سے غائب ہیں، کوئی ہمیں وجہ بتائیں وہ کیوں غائب ہیں؟ کیونکہ اب آگے الیکشن میں بھی جانا ہے، ٹائم آئے گا تو پھر کیا شہباز شریف ہی فیس بن کے الیکشن لڑیں گے کہ نواز شریف کو؟ تو کیونکہ تو وہ سائڈ لائن ہوئے ہیں۔ یہ پارٹی کی لیڈر تو ابھی بھی ہوئی ہے، پارٹی لیڈر ہوئی، اور ہمارے وزیر اعظم بھی انہیں سے ہی جا کے ایڈوائز لیتے ہیں، لیکن وہ منظر نامے پہ نظر نہیں آ رہے۔ ہاں، کیونکہ وہ ابھی پارٹی کی میٹنگز ہوں گی تو آپ کو نظر آ جائیں گے، وہ پارٹی کو ہیڈ کریں گے اور پارٹی میں جو بھی فیصلے ہوں گے وہ میاں نواز شریف صاحب کے ہوں گے۔ نواز وہ نظر نہیں آتے نا، لوگ پوچھتے ہیں کیا وجہ کیا ہے، خاموشی کی وجہ کیا ہے؟ انہی کا بھائی وزیر اعظم ہے، ان کی بیٹی وزیر اعلیٰ ہے، وہ ان کو ایڈوائز کر رہے ہیں اور پارٹی کو وہ سنبھال رہے ہیں، تو نظر بھی آئیں گے آپ کو، اگر ان کی کوئی صحت ٹھیک رہے انشاءاللہ ہوگی وہ ضرور نظر آئے۔ اچھا، اگلا الیکشن مریم نواز فیس ہوں گی یا یہ تو پارٹی کی ڈیسیژن ہے، میرا بالکل کہ میں فیصلہ کر لوں۔ اچھا، جو پارٹی فیصلہ کرے گی ہم ان کے ساتھ ہیں۔ سر، آپ کی گورنمنٹ پیکا ایکٹ لے آئی ہے صحافیوں کی زبان بندی کے لیے، یہ سوشل میڈیا کے نام پہ ہر جگہ پیکا ایکٹ کی وجہ سے اب لوگوں بڑے سہمے ہوئے ہیں، کوئی بات نہیں کر سکتا، اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے، پیکا ایکٹ مجبوری آیا ہے، جس طرح کا یہ سوشل میڈیا جتنا بالکل مادر پدر آزاد ہو گیا نا، اس سے کسی کی عزت محفوظ نہیں رہی، تو بیٹھ کے اس کا بھی فیصلہ میں سمجھتا ہوں مل جل کے ہمیں کوئی لایا عمل بنانا پڑے گا نا، کوئی لائن آف ایکشن کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ تو نہیں چل سکتا کہ جس کا جو چاہو اس کی عزت چوراہے پہ خراب کر دو۔ آخر دیکھیں نا، ہمارے شہید ہو رہے ہیں، نوجوان شہید ہو رہے ہیں، ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، تو اس طرح ہمارے کیا ان کا مورل کیا رہے گا؟ تو یہ تو ہم قبول نہیں کر سکتے۔ بالکل۔ اچھا، اتنے بہادری سے وہ لڑ رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں اور وہ شہید ہو رہے ہیں، اور ان کو اگر ان کے خلاف باتیں کی جائیں اور یہ کہا جائے کہ یہ آزادی ہے، یہ ایسی آزادی۔ سر، آپ بھی تو ووٹ کو عزت دے کی بات کرتے تھے نا، ایک ٹائم تھا آپ بھی ووٹ کو عزت دو کی باتیں کرتے تھے، تو اب آپ کے سامنے ہی ہے۔ تو ووٹ کو عزت دینا اس سے کیا ریلیٹڈ ہے؟ آپ کوئی نیگیٹو بات تو نہیں کرتے تھے، ووٹ کو عزت دینا تو اچھی بات ہے نا۔ جی ہاں، ٹھیک ہے، تو لیکن اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ ووٹ کو عزت دے کے نہیں آئے، لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے، تو کیا یہ ساری باتیں دیکھیے، اگر ان کا کہنا ہے تو بیٹھ کے ڈائیلاگ کریں نا، اسمبلی میں بحث کریں نا، ہم کو منع تو نہیں کریں گے، ہم نے ان باتوں میں نہیں بات کریں گے۔ اب وہ صرف آپ سوشل میڈیا پہ بات کرتے رہیں گے تو کوئی مسئلے کا حل نکلے گا اس سے؟ بالکل بالکل جی۔ تو ناظرین، ہمارے ساتھ قیصر احمد شیخ صاحب موجود تھے۔ فی الحال کے لیے نیا دور سے محمد قذافی کو اور قیصر احمد شیخ صاحب کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔